بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے دل کے زنگ کو دور کیجیے۔ حدیثی دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہار، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 145۔ پیشکش مزرعۃ القائم، A46، بلاک 20، سادات کالونی، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 1 پڑھیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے نزدیک لوگوں کے مقام و منزلت کو ان کی ہم سے روایت بیان کرنے کی مقدار سے پہچانو۔ بحار الانوار، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 150۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمت برسائے جس نے ہماری تعلیمات کو زندہ کیا۔ صحابی نے دریافت کیا، فرزند رسول، آپ کی تعلیمات کو کس طرح زندہ کر سکتے ہیں؟ فرمایا، ہمارے علوم سیکھیں اور لوگوں کو تعلیم دیں، کیونکہ اگر عام آدمی ہماری نورانی تعلیمات کی حسن و خوبی اور حقیقت سے آگاہ ہو جائے تو لازمی طور پر ہماری پیروی کرے گا۔ معنی الاخبار، شیخ صدوق۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم سے اتنی نزدیک ہے جتنی آنکھ کی سیاہی اس کی سفیدی سے قریب ہے۔ بحار الانوار، جلد نمبر 75۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر کے دروازے کے بیرونی حصے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے تو ہلاکت سے محفوظ رہے گا۔ مفات الغیب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر جمعے کے دن 100 مرتبہ درود بھیجے گا، خداوند عالم اس کے 80 سال کے گناہ بخش دے گا۔ جامع الاخبار، شیخ صدوق۔ سونے سے پہلے 1000 دینار صدقہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے کا ارادہ کرو تو 10 مرتبہ مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود بھیج دیا کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو گویا ایسا ہے جیسے 1000 دینار صدقہ دیا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں تلاوت قرآن کا کہتا ہوں کیونکہ جنت کے درجے قرآن کی آیات کی تعداد کے برابر ہیں۔ قیامت کے دن قرآن کی تلاوت کرنے والے سے کہا جائے گا، قرآن پڑھ تاکہ تیرا درجہ بلند ہو۔ جو ہی وہ ایک آیت تلاوت کرے گا اسے ایک درجہ اور عطا کر دیا جائے گا۔ وسائل الشیعہ، جلد نمبر 4۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے، خدا روز قیامت اس کے والدین کو عزت کا تاج پہنائے گا اور جنت کو وہ لباس عطا فرمائے گا جس کو کبھی کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ مجموع البیان، جلد نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مناجات۔ میرے معبود، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ایسا ہے جیسا کہ میں چاہتا ہوں، پس مجھے ویسا بنا دے جیسا کہ تو چاہتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کی تمنا رکھتا ہے جبکہ موت اس کی تلاش میں ہے۔ ڈپریشن کا علاج۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب رنج و غم کی بوچھاڑ ہو جائے تم پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا لازم ہو جاتا ہے۔ بحار الانوار، جلد نمبر 76۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے میں 99 بیماریوں کی دوا ہے جن میں ادنا درجے کی بیماری رنج و غم ہے۔ بحار الانوار، جلد نمبر 74۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلمہ لا الہ الا اللہ عذاب الہی سے انسان کو بچاتا ہے بشرطے کہ اس کلمے کی بے احترامی نہ کی جائے۔ ایک شخص نے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ کلمہ توحید کی بے احترامی کی جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اگر گناہ کھلم کھلا انجام پائیں اور گناہ گار کوئی بھی منع نہ کرے اور اسے گناہوں سے نہ روکے تو یہ کلمہ توحید کی بے احترامی ہے۔ حاجات کی قبولیت کے لیے دستور العمل حضرت حسین ابن علی علیہ السلام۔
امام حسین علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حاجات کی قبولیت کے لیے 7 روز اگر یہ اذکار 1000 بار پڑھے تو حاجات پوری ہو جائیں گی۔ بروز ہفتہ یا حیو یا قیوم، بروز اتوار ایاک نعبد و ایاک نستعین، بروز پیر سبحان اللہ والحمد للہ، بروز منگل یا اللہ یا رحمانو، بروز بدھ حسب اللہ و نعم الوکیل، بروز جمعرات یا غفور یا رحیم، بروز جمعہ یا ذوالجلال والاکرام۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا خوف خدا سے گریہ کرنا آتش جہنم سے نجات کا سامان ہے۔ مومن کا حق نہ دینے کی سزا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی کسی مومن کا حق ادا نہ کرے، اس کے ذمے جو چیزیں اس تک نہ پہنچائے، تو خداوند عالم قیامت کے دن سے اسے 500 سال تک اس طرح کھڑا رکھے گا کہ اس سے پسینہ یا خون بہنا شروع ہو جائے گا، اور ایک منادی خداوند عالم کی طرف سے ندا دے گا کہ یہ وہ ستمگر ہے جس نے خدا کا حق ادا نہ کیا۔ پس 40 دن تک وہ تنبیہ کرنے کے بعد حکم دیا جائے گا کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو قبل اس کے کہ تم پر کوئی بلا نازل ہو جو تمہیں اللہ کی عبادت سے دوسرے کاموں میں مصروف کر دے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ایسی عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں علم کار فرمان نہ ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا گناہ کو حقیر سمجھنے اور موجودہ حالات پر مگن رہنے جیسی کوئی مصیبت نہیں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ جاننا چاہتا ہو کہ خدا کے نزدیک اس کی کیا قدر و منزلت ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ گناہ کا ارتکاب کرتے وقت اس کے نزدیک خدا کی کیا قدر و منزلت ہوتی ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 70۔ زوجہ امیر المومنین مادر عباس حضرت ام البنین علیہم السلام سے توسل۔ 40 دن تک روزانہ 135 مرتبہ درود پڑھ کر حضرت ام البنین کی روح کو ہدیہ کریں۔ یہ عمل دعاؤں کی قبولیت کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ حرام نگاہ ڈالنے کا انجام۔ ارشاد رب العزت ہے اے داؤد کچھ ایسے بندے ہیں جن کی نماز کو میں ان کے منہ پر دے مارتا ہوں، نہ ان کی آواز سنتا ہوں اور نہ مجھے ان کی فکر ہوتی ہے۔ اے داؤد جانتے ہو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی بیویوں کو شہوت سے دیکھتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر ایوب اور بردباری کا ثواب دیتا ہے، اور اگر عورت اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے آسیہ زوجہ فرعون کی مانند درجہ عطا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سجدہ شکر کا طریقہ۔ آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری بیان کرتے ہیں کہ سجدے میں پیشانی رکھ کر 3 مرتبہ کہیں الحمدللہ، پھر پیشانی کا دایاں حصہ سجدے میں رکھیں اور 3 مرتبہ کہیں شکر اللہ، پھر پیشانی کا بایاں حصہ سجدے میں رکھیں اور 3 مرتبہ کہیں استغفر اللہ۔ یہی وہ سجدہ شکر کا طریقہ ہے جسے مسلسل انجام دینے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے درجے تک پہنچے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیک اور بلند مرتبہ لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں اور پست ذہنیت اور نیچ لوگ ان کی توہین کرتے ہیں۔ جس کے ہاں بھی بچہ پیدا ہو اسے چاہیے کہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے تاکہ وہ شر شیطان سے محفوظ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اسی حکم پر عمل کرنے کے لیے کہا علاوہ ازیں کانوں میں سورہ حمد، آیت الکرسی، سورہ حشر کی آخری آیات، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس بھی پڑھی جائیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہماری ہر دعا قبول ہو سکتی ہے اگر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگے وہ اسے مل جائے تو اسے چاہیے کہ لوگوں سے بالکل مایوس اور نا امید ہو کر اپنی تمام تر امیدیں صرف اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر لے۔ جب اللہ اس کے دل کی حالت معلوم کر لے گا تو جب بھی وہ اللہ سے سوال کرے گا اللہ اسے پورا کر دے گا۔ غیبت، امام علی علیہ السلام نے فرمایا غیبت منافق کی نشانی ہے، غیبت پست اور کمینوں کی بہار ہے۔ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ دشمن غیبت کرنے والا ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام۔ مرد کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھنا، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرد کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھنا اللہ تعالیٰ کو اس اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے جو میری اس مسجد نبوی میں بجا لایا جائے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر جاگ کر گزارنے کا ثواب حاصل کرنے کا آسان طریقہ، جو شخص نماز عشاء کو باجماعت ادا کرے اسے شب قدر جاگ کر گزارنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ قوت حافظہ بڑھانے کے لیے امام حسین علیہ السلام سے توسل۔ آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں کہ آقا شیخ تقی اصفہانی جو آقا نجفی کے نام سے معروف تھے قوت حافظہ کی کمی سے سخت پریشان تھے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے حرم گئے اور جب قبر امام حسین علیہ السلام پر نظر ڈالی تو تڑپ کر امام حسین علیہ السلام سے توسل کیا کہ مولا اگر حافظہ نہ ہوگا تو دین کی تبلیغ کیسے کروں گا۔ اسی وقت سے ایسا حافظہ پیدا ہو گیا کہ کتب اربعہ کی تمام روایات اس طرح سند اور متن کے ساتھ حفظ ہوئیں جیسے گویا ان کے سامنے تحریر ہوں۔ آیت الکرسی پریشان حالی سے نجات کے لیے، جو شخص بھی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا وہ فقر و فاقہ سے نجات پائے گا اور اس کا رزق اس کو وہاں سے ملے گا جہاں سے اسے امید بھی نہ ہوگی، اور جو صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی کو پڑھ لے گا وہ تنگ دستی سے امان میں رہے گا۔ گھر، گاڑی، شادی۔ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری بیان کرتے ہیں کہ اگر سورہ یاسین کو پڑھ کر حضرت امام تقی جواد علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کر دیں تو آیت اللہ کشمیری فرماتے کہ میں نے لوگوں کی تمام خواہشات کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، چاہے وہ خواہش گھر کی ہو، گاڑی کی ہو یا شادی کی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسراف کی ایک قسم یہ بھی کہ انسان ہر اس چیز کو کھائے جسے اس کا دل چاہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے دعائیہ کلمات: اے اللہ میرے دل کو دنیا میں مشغول نہ رکھ اور دنیاوی معاش، ملازمت و کاروبار کو آخرت کے ثواب سے منہ پھیرنے کا سبب نہ بنا۔ بہار الانوار جلد نمبر 94۔ حجاب: امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نگاہ میں امام علی علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے فرمایا خواتین کو پردے میں بیٹھا کر ان کی آنکھوں کو تاک جھانک سے روکو، کیونکہ پردے کی سختی مردوں کے حق میں بھی بہتر ہے اور شک و شبہ کے اعتبار سے عورتوں کے حق میں بھی بہتر ہے۔ عورتوں کا گھر سے نکلنا اس سے زیادہ خطرناک نہیں، یقیناً جتنا ناقابل اعتماد شخص کا گھر میں آنا ہے۔ اگر بن پڑے تو ایسا کرو کہ عورتیں اپنے محرم مردوں کے علاوہ کسی غیر مرد کو پہچانتی ہی نہ ہوں۔ امام رضا علیہ السلام کے کلام میں بیٹیوں کا پردہ۔ ایک مرتبہ سادات نے امام رضا علیہ السلام کو گھر پر دعوت دی۔ امام علیہ السلام دعوت میں تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں موجود بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیار کیا۔ ان بچوں میں ایک لڑکی ننگے سر تھی۔ امام علیہ السلام نے پوچھا اس لڑکی کی کتنی عمر ہے؟ بتایا گیا 5 سال۔ یہ سن کر امام نے اس کو خود سے دور کر دیا۔ اصول کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 533۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا، لیکن رکوع سجود مکمل طور پر بجا نہ لایا۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اس حالت میں مر جائے جبکہ
اس کی نماز کا یہی طریقہ ہو تو یہ اپنے دین پر نہیں مرے گا۔ توضیح المسائل آیت اللہ سیستانی۔ اولاد کی نعمت سے محروم شوہر و بیوی کے لیے ایک مجرب عمل: اگر فجر کی نافلہ نماز اور نماز فجر کے درمیان 40 روز تک روزانہ 41 بار سورہ الحمد کی تلاوت کریں تو خواہ وہ بانجھ ہو، خدا ان کو اولاد کی نعمت سے بہرہ مند کرے گا۔ آیت اللہ موسیٰ شبیری زنجانی کا تعلیم کردہ ایک مجرب عمل: آیت اللہ سید موسیٰ شبیری زنجانی فرماتے ہیں کہ یہ بات تجربہ شدہ ہے اور میں نے خود اس کا بار بار تجربہ کیا ہے کہ اگر کہیں جانا ہو اور سواری نہ ملے یا راستہ بند ہو جائے یا کوئی رکاوٹ آ جائے، اس وقت اگر ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر علامہ مجلسی کی روح کو ہدیہ کی جائے تو فوراً ہی وسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اپنے اندر روحانیت پیدا کرنے کے لیے ایک مجرب ذکر: آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری اپنے طالب علموں میں روحانیت اور سیر و سلوک کے مراحل طے کرنے کے لیے استغفر اللہ کے ذکر کو پڑھنے کی بہت تاکید کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ابتدا میں یہ ذکر 1001 بار روزانہ پڑھا جائے، رزق میں اضافے کے لیے روزانہ 3000 بار اسے پڑھا جائے، اور جب وقت زیادہ ہو مثلاً تعطیلات کے زمانے میں اسے 30,000 بار پڑھا جائے۔ یعنی اگر اتنی زیادہ یاد خدا سے گناہوں پر استغفار کیا جائے تو خود بخود گناہوں سے دوری پیدا ہوگی اور روحانیت اور نورانیت بڑھ جائے گی۔ ان لوگوں کے نیک اعمال کے بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے ڈھکی چھپی رکھی ہے، اس کو تو کوئی شخص جانتا ہی نہیں۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 17۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، گھریلو اختلافات سے پیدا ہونے والی پریشانیاں انسان کو بہت جلد بڑھاپے میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہن سہن کا طریقہ عمدہ ہوگا، خداوند عالم اس کی عمر کو طولانی بنا دے گا۔ بحار الانوار جلد نمبر 103۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا دل گناہ کرتے وقت اس سے زیادہ مضطرب اور بے قرار ہوتا ہے جتنا ایک چڑیا جال میں پھنسنے کے بعد ہوتی ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 77۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مرد اپنی عورت کو پانی پلاتا ہے تو اسے اس کا اجر ملتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد کو اس لقمے کا بھی اجر ملتا ہے جو وہ اپنی عورت کے منہ میں ڈالتا ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اور تم ایسے زمانے میں ہو جس میں نیکی پیٹ پھیر رہی ہے اور بدی نے اس طرف رخ کر لیا ہے، اور شیطان اس لالچ میں لگا ہوا ہے کہ لوگوں کو ہلاک و برباد کر دے۔ یہ وہی زمانہ ہے کہ شیطان اس کے گمراہ کرنے کے سامان مضبوط ہو چکے ہیں، اس کے مکر پھیل چکے ہیں اور اس کے شکار آسانی سے پھنس رہے ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 129 سے ماخوذ۔ خاندان والوں کی خدمت: امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، آدمی کو اپنے خاندان کے بارے میں اپنے اوپر 3 چیزیں لازم کر لینی چاہیے، خواہ وہ اس کی خواہش کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 1، اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک۔ نمبر 2، ان کے کھانے پینے میں کشادگی بغیر اسراف کے۔ نمبر 3، ناموں کے بارے میں غیرت۔ بحار الانوار جلد نمبر 78۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاندان والوں کی خدمت نہیں کرتا مگر صدیق یا شہید یا پھر وہ شخص جس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتا ہو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی عورت اپنے شوہر سے ناحق خلا لے لے تو اللہ تعالیٰ اس کے ملائکہ، اس کے رسول اور تمام انسانوں کی لعنت اس پر جاری رہے گی، یہاں تک کہ جب ملک الموت اس پر نازل ہوگا تو کہے گا، تمہیں جہنم کی بشارت ہو، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اس سے کہا جائے کہ جہنم میں داخل ہونے کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً اللہ و رسول ناحق خلا لینے والیوں سے بری اور بیزار ہیں، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کا رسول اس شخص سے بھی بیزار ہیں جو عورت کو اتنا ضرر پہنچائے کہ وہ خلا لینے پر مجبور ہو جائے۔
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت بھی اپنے شوہر کے گھر میں خدمت کی نیت سے چیزوں کو قرینے سے رکھے گی تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر ڈالے گا، اور جو بھی اللہ کا منظور نظر بن گیا اسے عذاب خداوندی سے امان مل گئی۔ وسائل الشیعہ باب نمبر 67۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شائستہ عورت 1000 ناشائستہ مردوں سے بہتر ہے۔ جو عورت بھی شوہر کی بھلائی کے لیے 7 دن کام کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے 8 دروازے اس پر کھول دیتا ہے کہ وہ جس دروازے سے بھی چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ وسائل الشیعہ باب نمبر 89۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو اللہ خیر عطا کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت اور ان کی زیارت کا شوق ڈال دیتا ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 98 صفحہ نمبر 76۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نمبر 1 بڑوں کی عزت نہ کرے، نمبر 2 چھوٹوں پر رحم نہ کرے، نمبر 3 نیکی کا حکم نہ دے، نمبر 4 برائی سے نہ روکے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا غیبت کرنے والا اگر توبہ کر لے تو جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا، اور اگر توبہ نہ کرے تو دوزخ میں داخل ہونے والا پہلا شخص ہوگا۔ مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے 2 بھائیوں میں صلح و صفائی کرا دیا کرو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے صدقے کے بارے میں رہنمائی کروں جسے اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں؟ جب لوگ آپس میں اختلاف کر کے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں تو ان کے درمیان صلح کرانا۔ صاحب اولاد ہونے کا مجرب نسخہ۔ بحار الانوار اور کامل الزیارات میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر شہروں تک پہنچی تو 1 لاکھ بانجھ عورتیں آپ کی قبر کی زیارت کے لیے کربلا گئیں اور زیارت کی برکت سے سب کی سب صاحب اولاد ہو گئیں۔ عقیق۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اس بندے سے شرم آتی ہے جو ہاتھ میں فیروزہ یا عقیق کی انگوٹھی پہن کر دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول نہ کروں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا عقیق کی انگوٹھی پہنو تاکہ بلاؤں سے محفوظ رہو اور برکت تم تک پہنچتی رہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے دل، ہاتھ اور زبان سے برائی کی روک تھام نہ کرے وہ زندہ لوگوں میں چلتی پھرتی لاش ہے۔ تہذیب الاحکام جلد نمبر 6۔ بیٹیاں اللہ کے رسول کی نگاہ میں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹیاں کتنی اچھی اولاد ہیں، مہربانی سے سرشار، کام کرنے پر تیار، انسان کی انیس، بابرکت اور پاک و پاکیزہ۔ سوال اگر کسی لڑکی کو اپنی قمری تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو تو وہ خود کو شمسی لحاظ سے کس دن بالغہ سمجھے گی؟ جواب جس دن وہ شمسی لحاظ سے بالغہ ہوئی ہو اور اس کے 9 سال مکمل ہو جائیں، اس میں سے 97.5 دن منہا کر لے وہی دن قمری لحاظ سے اس کے بلوغ کا پہلا دن ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، اس لیے کہ اگر اس سے افضل کوئی اور شے ہوتی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو وہی شے عطا کرتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہر روز حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی تسبیح کا ہر نماز کے بعد پڑھنا میرے نزدیک روزانہ 1000 رکعت ادا کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے دریافت کیا عورت کس وقت اپنے رب سے قریب ہوتی ہے؟ یہ سوال حضرت زہرا کے کانوں تک پہنچا تو انہوں نے جواب دیا اس وقت جب وہ سختی کے ساتھ اپنے پردے اور عفت کی حفاظت کر رہی ہو۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کے فائدے۔ اگر کوئی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہے تو خدا محشر میں اس نعمت کے بارے میں سوال نہ کرے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام بحار الانوار۔
اگر کوئی دسترخوان پر بیٹھ کر بسم اللہ کہے تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ اسے وہ غذا نقصان نہ پہنچائے گی۔ مولا علی علیہ السلام، لیاء الاخبار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 339۔ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، ہر کھانے کے برتن پر الگ الگ بسم اللہ پڑھنی چاہیے تاکہ کوئی سا بھی کھانا نقصان نہ پہنچا سکے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا سے ڈرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو تاکہ خدا تمہاری دعا قبول کرے۔ چیزوں کو کھونے سے بچانے اور گمشدہ چیزوں کی بازیابی کے لیے ایک مجرب دعا۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، برداشت کرنا دوستی کی زینت ہے، اپنے دوست کی لغزش کو برداشت کرو دشمن کے حملہ آور ہونے کے وقت کے لیے۔ جو دوست کی لغزشوں کو برداشت نہیں کرتا وہ تنہائی کی موت مرتا ہے۔ محال چیز کی تمنا نہ کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، محال چیز کی تمنا نہ کرو۔ انہوں نے عرض کی، یا ابن رسول اللہ، محال چیز کی تمنا کون کرتا ہے؟ فرمایا، کیا تم دنیا میں راحت و آرام کی تمنا نہیں کرتے؟ اصحاب نے کہا، ضرور کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، دنیا میں مومن کے لیے راحت و آرام محال ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کی بزرگی کی وجہ سے عزت کرے گا تو خداوند عالم اس کے بڑھاپے میں کسی جوان کو فراہم کرے گا جو اس کی عزت و احترام کرے گا۔ کس کی زندگی سب سے بہتر ہے اور کس کی زندگی سب سے بدتر؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص کی زندگی سب سے بہتر ہے کہ جس کے ساتھ دوسروں کی زندگی بہتر گزرے، اور اس شخص کی زندگی سب سے بدتر ہے کہ جس کی زندگی سے دوسروں کی زندگی اجیرن ہو جائے۔ بحار الانوار جلد نمبر 78۔ بچوں کی بوکھلاہٹ دور کرنے کا علاج۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر سورہ بنی اسرائیل کو زعفران سے لکھ کر ہکلانے والے بچوں کو اس کا پانی پلا دیا جائے تو حکم خدا سے زبان کی لکنت دور ہو جائے گی اور بچہ صحیح بولنے لگے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ غصہ ایک آگ ہے جو بنی آدم کے دل میں لگ جاتی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب غصہ آتا ہے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں؟ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، غصہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی شخص اطاعت الہی کے بغیر خوش قسمت نہیں بن سکتا، بدقسمت نہ ہی کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کے بغیر بدقسمت ہو سکتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، کیا کسی شخص کے لیے یہ کہنا کافی ہے کہ میں علی کو دوست رکھتا ہوں، اس کے سوا کچھ کرنے والا نہ ہو؟ ایسے ہی اگر وہ کہے کہ میں رسول اللہ کو دوست رکھتا ہوں، رسول علی سے بہتر ہیں، اور اس کے علاوہ رسول کی سیرت کی پیروی نہ کرے اور ان کی سیرت اور ان کی سنت پر اس کا عمل نہ ہو تو حضرت کی محبت اسے کچھ فائدہ نہ پہنچائے گی۔ اللہ سے ڈرو، صحیح عمل کرو جسے اللہ قبول کرے۔ کسی شخص اور خدا کے درمیان رشتہ داری نہیں ہے۔ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب و مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے اور اس کی اطاعت عملاً زیادہ کرنے والا ہے۔ جو اللہ کا مطیع ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ ہماری ولایت کو کوئی نہیں پا سکتا مگر عمل اور تقوی سے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنی ہر پریشانی کو کھل کر ہر ایک سے بیان کر دیتا ہے وہ اپنی ذلت سے راضی ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، سرگرم عمل ہوئے بغیر ہماری ولایت و محبت کو پانا ممکن نہیں ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 188۔ بیماری دوا شفا۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، گناہ بیماری ہے، استغفار دوا ہے، اور ان کی شفا یہ ہے کہ انہیں دوبارہ انجام نہ دو۔ موسیٰ ابن جعفر امام کاظم علیہ السلام، کوشش کر کے اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کرو۔ نمبر 1، ایک وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات کے لیے۔ نمبر 2، ایک وقت اپنے امور معاش کے لیے۔ نمبر 3، ایک وقت اپنے ان قابل بھروسہ دوستوں کے لیے جو تمہیں تمہارے عیوب بتائیں اور باطن میں تم سے مخلص ہوں۔ نمبر 4، ایک وقت غیر
غیر حرام لذتوں کے لیے اور اسی وقت سے باقی تینوں وقتوں کے لیے طاقت حاصل کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خاموشی ایک بیش بہا خزانے کی مانند ہے، حلم اور بردباری کی زینت اور نادان شخص کے جہل و نادانی چھپانے کا وسیلہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، باپ کا حق اولاد پر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نمبر 1 باپ کا نام نہ لے، نمبر 2 باپ کے آگے نہ چلے، نمبر 3 باپ کے بالکل سامنے نہ بیٹھے، نمبر 4 باپ کو گالی دلوانے کا سبب نہ بنے، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ اس کے باپ کو گالی دے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے، جبکہ ان کے ساتھ 3 چیزیں بھی ملی ہوئی ہیں، نماز، زکوٰۃ۔ خدا نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، پس جو شخص نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ شکر خدا، شکر والدین۔ خدا نے اپنا اور والدین کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا، جو والدین کا شکریہ ادا نہ کرے اس نے خدا کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ تقوی، صلہ رحمی۔ خدا نے تقوی الہی اور صلہ رحمی کا حکم دیا، پس جو صلہ رحمی نہ کرے اس نے تقوی بھی اختیار نہیں کیا۔ بحار الانوار، جلد نمبر 74۔